ایک شخص تھا جو مکہ میں رہتا تھا، بہت غریب تھا، کام کاج کی تلاش میں رہتا تھا۔ کوئی کام کاج ملے تو میں کوئی کام کروں تاکہ میرا زندگی کا جو سفر ہے وہ آسانی سے گزر سکے۔ ایک دن وہ طواف کے لیے بیت اللہ شریف میں حاضر ہوا۔ بیت اللہ شریف میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف جو ہے اسے ایک ہار ملا جو بہت زیادہ قیمتی تھا۔ کچھ پل کے لیے ذہن میں خیال آیا ہے کہ یہ جو ہار ملا ہے یہ میری غریبی دور کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ پھر دل میں خیال آیا نہ جانے یہ کسی مجبور کا ہوگا، کسی ایسے صاحب کا ہوگا جو طواف کر رہا ہوگا اور وہاں پر اس کا ہار جو ہے وہ گر گیا ہوگا۔ کچھ پل کے لیے دل میں لالچ بھی آئی کہ یہ ہار رکھ لیتا ہوں، میری غریبی دور ہو جائے گی۔ پھر دل میں خوف خدا بھی آیا، نہ جانے کس کا یہ ہار ہوگا۔ اس صاحب نے جو غریب تھا ہار ہاتھ میں لے کر اعلان کیا کہ جس شخص کا یہ ہار ہو وہ مجھ سے آ کر لے سکتا ہے، دوران طواف جو ہے مجھے یہ ہار ملا ہے۔ اتنے میں ایک نابینا شخص آیا اور نابینا شخص اس صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہار میرا ہے، دوران طواف گرا ہے۔ دل میں پھر وسوسہ آیا، اگر میں اس سے ہار نہیں دیتا ہوں اسے کیا پتہ چلے گا کہ ہار ملا ہے اسے یا کسی اور کو ملا ہے، کیونکہ دیکھ تو سکتا نہیں ہے۔ لیکن پھر دل میں خوف خدا آیا کہ ہار اس کا ہے، لہذا اس کو واپس کر دیا جائے۔ اس صاحب نے جو ہے اس نابینا شخص کو وہ ہار واپس کر دیا۔ ہار واپس کیا، دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن جو ہے روزی کی تلاش میں جو ہے مکہ مکرمہ سے نکلا، روزی کی تلاش میں دور کا سفر کیا، یہاں تک کہ کئی سمندر پار کیے، کسی جنگل میں کسی وادی میں چلا گیا۔ وادی سے گزرتا ہوا جو ہے، جنگل سے گزرتا ہوا جو ہے کسی مقام پر پہنچا جہاں آبادی تھی۔ وہاں پر نماز کا ٹائم ہوا، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو وقت کے اوپر جو ہے امام موجود نہیں تھے۔ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے جتنے بھی احباب تھے، جتنے بھی نمازی تھے، سب نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ باشرہ ہیں اور نیک صورت نظر آ رہے ہیں، لہٰذا آپ امامت فرمائیں۔ تو صاحب نے، غریب صاحب نے جو ہے وہ امامت فرمائی۔ جب امامت فرمائی تو لوگوں کو اس کی آواز جو ہے بڑی پسند آئی۔ لوگ اکٹھے ہو کر اس کے پاس آئے، کہنے لگے صاحب ہم تجھے نہیں جانتے کہ تو کون ہے، لیکن تیری آواز بہت خوبصورت ہے، تیری آواز بڑی پیاری ہے۔ ہماری مسجد کے ایک امام تھے جو انتقال کر گئے ہیں، ہم کسی امام کی تلاش میں تھے، ہمیں کوئی امام نہیں مل رہا، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر امامت بھی کروائیں، آپ کو معاوضہ بھی دیا جائے گا۔ اس صاحب نے جو ہے وہاں امامت شروع فرما دی، امامت کرتے رہے، وقت گزرتا رہا، بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ رونق لگ گئی۔ کافی دن گزرنے کے بعد، کافی عرصہ گزرنے کے بعد لوگ جو ہیں پھر اس صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صاحب تو ایسا نہیں کرتا کہ ہمارے یہاں پر ایک شخص رہتا تھا، وہ فوت ہو چکا ہے، اس کی زوجہ بھی فوت ہو چکی ہے اور وہ اس کی ایک بیٹی ہے، جوان بیٹی ہے، اگر تو پسند کرے ہم تیرا رشتہ وہاں پر طے کر دیں، تیرا نکاح وہاں پر طے کر دیں۔ اس صاحب نے جو غریب تھا اور مسجد کا امام تھا، جو نمازیں پڑھا رہا تھا، اس نے حامی بھر لی اور حامی بھرنے کے بعد جو ہے اس بچی کے ساتھ اس صاحب غریب کا جو ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد، جب کچھ ماہ گزر جاتے ہیں شادی کے، تو صاحب نے جو ہے اس لڑکی کے گلے کے اندر ایک ہار دیکھا۔ جیسے ہی ہار دیکھا تو فوری پکارا کہ یہ ہار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ اس کی زوجہ کہنے لگی کہ آپ اتنے پریشانی کے عالم میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے پوچھا کہ ہار کہاں سے لیا ہے؟ وہ بچی کہنے لگی یہ میرے بابا نے مجھے دیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ ہار جو ہے مجھے ملا تھا، کیا آپ کے والد محترم نے، آپ کے بابا جی نے حج کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی جی حج کیا ہوا ہے۔ جو آپ کے بابا تھے، جو آپ کے والد صاحب تھے، کیا وہ آنکھوں سے نابینا تھے؟ بچی کہنے لگی ہاں وہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ تو فرمانے لگے یہ ہار مجھے ملا تھا
اور میں نے وہاں پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ جس صاحب کا یہ ہار ہے وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ وہ نبینہ صاحب جو تھے وہ آپ کے والد تھے، تو میں نے جو ہے وہ ہار ان کو دے دیا۔ بچی اب خوشی سے اٹھی اور پکار کر کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو بھی سن لیا ہے اور میرے والد صاحب کی دعا کو بھی سن لیا ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کو روزی ملے، آپ کو رزق ملے، آپ کو کوئی کاروبار ملے، اللہ نے آپ کو روزی دے دی ہے۔ اور میرے والد صاحب یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میری بیٹی کے لیے بھی ایسے جوان کا انتخاب فرمانا، ایسے نیک سیرت اور نیک صورت کا انتخاب فرمانا جیسا مجھے شخص بیت اللہ شریف میں ملا تھا کہ میرا گما ہوا ہار جو ہے اس نے مجھے واپس کر دیا تھا۔ ایسا ایماندار بیٹا جو ہے کوئی میری بیٹی کے لیے اللہ جو انتخاب فرمانا۔ اب وہ بچی نے جب اس صاحب کو یہ بات بتائی اور کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کی اور میرے والد کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، میرے والد صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں لیکن اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔